چلیں آپ اسٹارٹ کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگوں کو آج کے اشرا ذوالحجہ کے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. تو انشاءاللہ ہم آج جو ہے اشرا ذوالحجہ اس کی اہمیت پہ بات کریں گے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور کریمی ہے. حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنے مہربان ہے، کتنے رحیم ہے کہ اس اشرا ذوالحجہ میں ہم عبادات اور روزے اور اذکار اور نوافل پڑھ کے فرض نمازوں کے علاوہ بہت زیادہ اجر کما سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ہم بہترین فائدہ اٹھانے والے بنے اس اشرا ذوالحجہ سے. تو شاید آج چاند رات ہو جائے یا کل چاند رات ہو جائے تو یہ 10 ختم ہوتے ہی آپ لوگ جو ہے جو قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، جو نئی بھی قربانی کریں گے اپنے ملکوں میں بھیج دیں گے یا یہاں کریں گے، تو ناخن اور بال ٹرم کر لیجیے گا کیونکہ اس کا بڑا اجر ہے. تو پھر ان 10 دنوں میں ناخن اور بال نہیں ٹرم کرتے تو اس کا اجر ہے. وہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں انشاءاللہ. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں. الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی اب ہم جو ہے دیکھتے ہیں فضائل اشرا ذوالحجہ کے. آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سے نہایت اہمیت کا حامل ہے. یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. ذوالحجہ کا پہلا اشرا یعنی ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے یہ 10 دن، اور جس کی فضیلت قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر. سورۃ الفجر آیت 1 اور 2 اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ دن جو ہے اشرا ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کے ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے. اور سب سے پہلے تو آپ محبوب نہیں ہے کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے. انہوں نے صحابہ سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ سے نے فرمایا جی ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے. اچھا، اور اسکرین پہ بھی ایک حدیث ہے مبارکہ، آپ دیکھیں. دنیا کے یہ افضل ترین دن ہیں، یہ 10 دن جو ہیں، شاید آج چاند ہو جائے یا کل ہو جائے، تو دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں سے 9واں دن عرفہ کا ہے. یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو. اس کا آخری اور 10واں دن یوم النحر بھی قربانی کا دن ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن اور یوم القر یعنی 11 ذوالحجہ قیام میں جو منا میں حاجی لوگ قیام کرتے ہیں وہ ہے.
یہ ساری فضیلتیں ہیں ان ایام میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عشرہ ذوالحج میں جو ہے نیکیاں کرنے، جو ہم نیکیاں کریں گے، جو نماز، نوافل، روزے، اذکار اور فرض نمازیں پڑھیں گے، تو یہ بہترین موقع ہے کہ ہم ان کا اہتمام کریں اور خاص اجر حاصل کریں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر الہی، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں، اور نہ ہی فرمایا کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ کہو۔ یعنی تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ کہو۔ تو یہ بہت زیادہ ذکر کرنا ہے میری بہنوں۔ اس کے بعد امام بخاری رحم اللہ نے بیان کیا کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر اور ابو ہریرہ تکبیر رضی اللہ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ آج ہمارا تو کوئی بچہ نہیں جائے گا بازار، ہم تو دین کے پریکٹس کرنے میں کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ رحم اللہ کے اپولوجسٹک فیل کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں بازاروں میں نکل جاتے تھے اور تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے، تو ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تکبیرات کہتے ہیں۔ میں یہاں کی نہیں بات کر رہی ہوں، مسلم کنٹری میں بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا نکلتا ہو۔ تو اللہ صحابہ کرام سے مختلف تکبیریں پڑھنا ثابت ہے۔ ایک تو یہ ہے جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد دوسری تکبیر جو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا باعث ثواب ہے، کیونکہ میری بہنوں 9 ذی الحجہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ سب سے پوچھا گیا۔ یوم عرفہ اصل میں میری بہنوں حج کا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب حاجی جو ہے حجاج کرامین حج کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس ریوارڈ سے، اس اجر سے محروم نہیں رکھا۔ تو حاجی جو ہے روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن ہم جو ہے جو حج پہ نہیں گئے ہیں، کیونکہ حج تو زندگی میں ایک ہی بار فرض ہوتا ہے، بار بار تو جاتے نہیں ہیں، تو ہمارے لیے بھی جو حاجی جو حج پہ نہیں جاتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے بھی اجر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی ہمارے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پچھلا سال جو گزر گیا اور جو آنے والا سال ہے اس کا بھی ہمیں ثواب مل جائے گا۔ تو 2 سال کے روزوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم یہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو ہم سب روزہ رکھیں گے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے، یوم عاشورہ کو محرم میں روزہ رکھتے تھے، 9 یوم عاشورہ، اور ہر ماہ میں 3 دن کے روزے رکھتے تھے، یعنی ایام بیت کے اسلامی تاریخ کے 13، 14، 15۔ اچھا، اب حاجی جو ہے میدان عرفات میں یہ روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ حج کا دن ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ حاجیوں کا جو حج پہ نہیں گئے، ہم لوگ رکھیں گے اپنے اپنے ملکوں میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ یا بقرہ عید مسلمانوں کا تہوار ہے، اسے بڑی عید یا عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ میری بہنوں، ساری دنیا کے مسلمان یہ عید ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی پیروی میں مناتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی شکل میں جاری کی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کی سچی مثال قائم کی۔ ہمیں بھی اللہ کی محبت سے ایسی سچی مثال قائم کرنا ہے۔ دین کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے ہم آ جائیں گے۔ آج ہمیں ہماری سسٹر نورجہاں نے بلایا، ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے آ گئے، دین کے لیے آئے، اللہ کی محبت میں آئے، تو اسی طرح ہمیں انشاءاللہ کریں گے اللہ کے دین کے کام۔ یہ عید 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے، سب کو معلوم ہے، اور 13 ذی الحجہ تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ سب نے فرمایا تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ ہمارے 2 تہوار ہیں، اسلامی تہوار، عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں۔ اچھا، اب عید کے دن کرنے کے کام کیا کریں گے ہم؟ عید کے دن غسل کرنا ہے، خوشبو لگانا، بہترین لباس پہننا، تکبیرات پڑھنا،
جو ابھی تکبیرات آپ کو اسکرین پہ دکھائی تھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. عید کی نماز سے قبل کچھ نہ کھانا. بقرہ عید میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک عید کی نماز نہ پڑھ لیں کچھ نہ کھائیں. کیوں؟ اور عید الفطر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ میٹھا کھا کے آپ سے سمجھاتے تھے، کھجور اور چھوارا، تو ہم بھی ان کی پیروی میں ان کے اتباع میں کھجور کھاتے ہیں. ہمارے پاس تو ماشاء اللہ شیر خرما سوئیاں بنی ہوتی ہے، اس کی ہم پہلے دن سے اگلے دن سے تیاریاں کرتے ہیں، تو وہ ہم کھا کے جاتے ہیں. لیکن اس عید الاضحیٰ میں، بقرہ عید میں کیا کرنا ہے، عید کی نماز پڑھ کے واپس آئیں گے، پھر کچھ کھانا ہے. نماز عید کے لیے جلد میوٹ کر دیں عظما جی، سب کو میوٹ کر دیں. نماز عید کے لیے جل جانا، خواتین اور بچوں کو عیدگاہ لے کر جانا. صحابیات نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو کپڑے کی کمی، آپ کو پتہ ہے کپڑوں کی بھی کمی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا ویڈیو بھی آن ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر، اپنی چادر میں اپنی بہن کو لے جاؤ، تاکہ عورتوں کو بھی جانا ہے، تاکہ غیر مسلموں پہ مسلمانوں کی جو ہے بہت زیادہ لوگ ہوں گے تو ان کی کثرت کا روک پڑ جائے. ٹھیک ہے، یہ مقصد تھا کہنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ خواتین کو اور بچوں کو بھی عیدگاہ لے جانا، اور پھر بچے بھی کچھ سیکھے نا کہ ہمارا بھی ایک فیسٹیول ہوتا ہے، ہم بھی جاتے ہیں. اذان اور تکبیر اقامت کے بغیر عید کی نماز پڑھنا. میری بہنوں، عید کی نماز میں نہ اذان ہوگی نہ تکبیر ہوگی، اس کے بغیر عید کی نماز ہوگی. نماز کے بعد خطبہ سننا ہے. ہم لوگ تو بھاگم بھاگ، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیری اور بھاگم بھاگ شروع کر دی. نہ خطبہ سنا، ملنے لگے، باتیں کرنے لگے. نہیں میری بہنوں، خطبہ سنیے گا. چلیں عربک زبان میں ہو تو مسئلہ، ہمارے تو مسجدوں میں یہاں نیو یارک میں، یو ایس اے میں ماشاءاللہ انگلش میں ہوتا ہے، تو ہمیں تو سمجھ میں آتا ہے. استطاعت کے مطابق قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے. ٹھیک ہے، گوشت کو کی تقسیم کرنا ہے. ہم جب آپس میں ملیں گے تو دعا دیں گے سب کو اسلامی طریقے سے. عید کی دعا، تقبل اللہ منا ومنکم. میری بہنوں، مجھے معلوم ہے کوارنٹین ہے، کوارنٹین میں ہم کورونا وائرس کی وجہ سے کم ملتے ہیں، فاصلے سے ملتے ہیں، تو ویسے یہ سارا اصول تو ہمیں سارے اسلامک طریقے سے سب سنت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق پڑھنا، مطلب یہ درس تو یہ ہمیں سننا اور جاننا تو ہے ہی، سب کو پتہ ہی ہے، لیکن ایک یاد دہانی ہے. تو پھر آپ کہیں گے جب ملیں گے تو ہیپی عید نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرمائے. کیا ٹھیک ہے، نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا ہے اور دوسرے راستے سے واپس آنا ہے. اگر پیدل جا رہی ہیں، گاڑی میں جا رہی ہیں، تو پھر تو وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ بھی ویسے گوئنگ وے ٹریک اور کمنگ وے راؤٹ جو ہے الگ ہوتا ہے گاڑی سے بھی. نماز وہ تو آٹومیٹک ہو جائے گا. نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا، دوسرے سے واپس آنا، ہلکے پھلکے کھیلوں اور اشعار کے ذریعے خوشی منانا. ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ دین پہ چلو، اینیورسریز نہیں مناؤ. بچے ہمارے بڑے ہو گئے ہیں، شادیاں ہو گئی، ہماری محبتوں میں اینیورسریز منا رہے ہوتے ہیں ہماری، اور جو ہے نیو ایئر منا رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں دوسرے فیسٹیول منا رہے ہوتے ہیں، برتھ ڈیز منا. ہم کہتے ہیں نہیں مناؤ. پھر ہم ان کو آلٹرنیٹ نہیں دیتے ہیں، ان کو آلٹرنیٹ دے. عید میں کیک لائیں، بچے چھوٹے بچے ہیں یا جو ہے ان کو جمع کریں، ان کے دوست، کوئی بات نہیں، غیر مسلم کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی آئیں. بلون ہے، جو کچھ آپ کر رہی ہوتی دوسرے وقتوں میں، دوسری برتھ ڈیز وغیرہ میں، وہ ساری چیزیں رکھیں. گڈی بیگ پیکس اور جو ہے گفٹ پیکس دیں. گیمز رکھیں، کیونکہ یہ ہمارا فیسٹیول ہوتا ہے، تو ہمارے بچوں کو دین ڈرائی نہ لگے. ہم تو ڈرائی دین پیش کرتے ہیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے دین میں بھی چام ہے. ٹھیک ہے. اشرا ذوالحج کی آخری مگر اہم ترین عبادت قربانی ہے. قربانی کا لفظ قرب سے ہے، قاف را با اس کا روٹ ورڈ ہے. اصطلاحاً قربانی سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے حصول کے لیے جانور ذبح کرنے کی شکل میں 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحج تک کیا جاتا ہے. تو میری بہنوں، عید کے دن سے 10 ذوالحجہ سے لے کے 13 ذوالحجہ تک ہم جو ہے جانور قربان کر سکتے ہیں. اللہ کی رضا. اچھا، قربانی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اس کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے میری بہنوں. ٹھیک ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے. اوکے، تو دراصل اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے، تو خالصتاً اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس سے محبت کا اظہار اور اعتراف کے طور پر اپنے آپ کو ہر طرح کی ریاکاری سے بچاتے ہوئے جانور ذبح کرنا ہی قربانی کا اصل مقصد ہے. ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے، میں اتنے لاکھ کی گائے لایا، باہر باندھی جاتا ہے، اتنا موٹا بکرا لایا. شو آف، ریا، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے.
خاص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے ملکوں میں پیسہ بھیجیں تو وہاں بھی کہہ دیں کہ پلیز ہمارے نام سے شور نہ کریں کہ میں اپنی بہن اور بھائی کا اتنے کا بکرا لائی، اتنے کی گائے لائی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورۃ الکوثر نمبر 2، آیت نمبر 2، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کرو. ایک اور جگہ فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین، سورۃ الانعام 162. کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. ہماری بھی یہ اسپرٹ ہونی چاہیے کہ ہمارا سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہو. پھر تقویٰ کا حصول ہو. تقویٰ ایک مسلمان کی شان ہے اور اس کے مومن ہونے کی علامت ہے. تقویٰ کا مطلب ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور جو ہے پائٹی اختیار کرنا، اللہ کے خوف اور ڈر سے گناہ نہ کرنا، برے کام نہ کرنا، نیک کام کرنا، تاکہ ہم اس کے عذاب سے بچ جائیں. اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور جنت کے مستحق ہو جائیں. اللہ کی خاطر قربانی کرنے سے اصل مقصود اسی تقویٰ کی صفت کو نشوونما دینا ہے، تقویٰ کو بڑھانا ہے، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مقابلہ بازی کرنا کہ میں تو بہت مہنگی گائے لائے، بہت مہنگی بکرا لایا. لہٰذا اس سنت ابراہیم کی یاد تازہ کرتے وقت ہمیں ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی اطاعت کر رہی ہوں، اور جانوروں کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا اور خود کھانا، اگر ہمارے اللہ کا اس میں تقویٰ نہ ہوا، ریا اور دکھاوا ہوا، تو بے روح عمل ہے جس میں کوئی ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَدِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. سب کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو تو نہیں پہنچتا ہے نا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری لائی گئی، اس کو ذبح کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ کیا بچا ہے؟ تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا سب بانٹ دیا، صرف ایک دستی یعنی آم کا حصہ بچا ہے، بازو کا حصہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بچ گیا جو تم نے بھیج دیا، جو تم نے بانٹ دیا، وہ اللہ کے یہاں پہنچ گیا، وہ بچ گیا ہے. تو یعنی کہ جو ہم جتنا بانٹیں گے، جتنا اللہ کے لیے کریں گے، وہ پہنچے گا، وہ ہمارے لیے بچ جائے گا، آخرت میں کام آئے گا. اللہ کو نہ تو جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اسے تو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو یہ نیت ہماری ہونی چاہیے کہ ہم اس نیت سے، یہ روح ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کے ہم جو ہے سورۃ الفصلات میں فرمایا کہ سورۃ الفصلات میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی بہت خوبصورت انداز میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب، اچھا نہیں، ایک پہلے ایک آیت ہے، سوری اسکرین پہ دوبارہ کر دیں، سوری میں نے وہ نہیں پڑھی. قربانی کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا ہے. میری بہنوں، تمام پیغمبروں کی شریعت میں قربانی تھی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ. فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت قربانی مقرر کر رکھا ہے، وہ اس پر چلنے والے ہیں. اور قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ بہت خوبصورت انداز میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سورۃ الفصلت آیت نمبر 99 to 108، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا. اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر. تو ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کا بیٹا نہیں تھا، تو انہوں نے دعا کی، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی. تو بیٹے کی دعا پیغمبر علیہ السلام جو ہے دنیا کے لیے نہیں مانگتے ہیں، وہ اس لیے مانگتے تھے کہ ہمارے چلے جانے کے بعد اس دنیا سے تو دین کا کام لے کر کون چلے گا، اللہ کے پیغام کو کون پہنچائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے تو ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی، یعنی اسماعیل علیہ السلام. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے. انہوں نے کہا، اسماعیل علیہ السلام نے افعل ما تؤمر. مجھے یہ آیت اتنی پسند ہے کہ کر ڈالیے، کر ڈالیے جو آپ حکم دیے گئے. یعنی بیٹا بھی کتنا فرما بردار. اللہ ہماری اولادوں کو بھی فرما بردار بنا دے، ہمیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے.
وہ بوڑھے ہو گئے، ہم بھی ان کی خدمت کریں، فرما برداری کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. تو جب ان دونوں نے اطاعت کی اور اسے اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے ماتھے کے بل گرا دیا، تو ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں. بے شک البتہ یہ ایک بہت واضح امتحان تھا، ظاہر اولاد کو ذبح کرنا بہت بڑا امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے ذریعے اس کا فدیہ دیا، اور ہم نے بعد والوں میں اس کا ذکر خیر قائم کر دیا. یہ ہے میری بہنوں ابراہیم علیہ اور اسماعیل علیہ السلام کے کردار میں تسلیم. اللہ نے کہا اسلم، انہوں نے کہا تسلم، وہ تسلیم کر دی. تسلیم اور رضا، وہ بے مثال نمونہ جو بارگاہ الہی میں اس درجے مقبول ہوا کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری کر دیا. ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ہمارا فیسٹیول بن گیا، ہماری عید بن گئی. خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، گوشت بانٹتے ہیں. یہ نہ صرف ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو اپنی سنت قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. جس شخص نے ایسا ہی کیا اس نے ہماری سنت کو جاری کر دیا. تو دراصل یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قربانی جو سنت ہے. ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اہل اسلام کی سنت قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کیا تو اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا. تو نماز کے بعد قربانی کرنی چاہیے، اگر کسی نے پہلے کر دی تو وہ قبول نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی قربانی کرنے کی تاکید فرمائی. مخنف بن سلیم روایت کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے تو آپ نے فرمایا اے لوگوں، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے، اور کچھ جو ہے علم میں ماہر راسخ فی العلم علم والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور کریمی ہے، اس کا فضل ہے. اگر اللہ تعالیٰ فدیہ نہ دے دیتے ایک رحم کا، ایک دمبے کا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ، تو شاید ہر گھرانے کو ایک بیٹا ذبح کرنا ہوتا. واللہ عالم بالخیر. اللہ تعالیٰ تو ایسے نہیں، وہ تو بڑے رحیم ہیں اور فضل والے ہیں، رحم والے ہیں. تو بہت یعنی کہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیسٹیول دے دیا کہ ہم اس کو منائیں اور خوش ہوں. اور تو اے لوگوں ہر سال گھر والوں پر قربانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. صحابہ کرام بھی اتباع رسول میں قربانی کا اہتمام فرماتے. ابو امامہ بن سہیل نے بیان کیا ہے کہ ہم مدینے میں اپنی قربانی کے جانوروں کو پرورش کر کے موٹا کرتے تھے، اور مسلمان دیگر بھی اسی طرح انہیں پال کر موٹا کرتے تھے. اس دین میں ہمارا دین تو جانوروں کا بھی خیال کرتا ہے کہ جانوروں کو بھی پال لا کے، جب ہم باہر اپنے ملکوں میں دیکھا ہے نا باہر باندھتے تھے ہم، تو باندھتے ہیں وہاں، تو ہم گھاس چارہ سب لاتے ہیں کھلاتے ہیں. تو یہی چیز بتائی گئی ہے کہ ان کو کھلاؤ پلاؤ اور ان کی پرورش کرو اور ان کو موٹا کرو. سبحان اللہ، یہ دین کی خوبصورتی ہے ہمارے. تو پھر انسانوں پر تو بہت ہی زیادہ ہمارے حقوق ہیں، انسان کی مال کے، انسان کی جان کے، انسان کی عزت اور آبرو کے. ہمیں چاہیے ایک دوسرے کی عزت آبرو پامال نہ کرے، بہو بیٹیوں کی ایک دوسرے کی باتیں نہ کریں، سلینڈر نہ ان کے پیچھے لگائیں، اور کسی ایسی غیبت میں سلینڈر میں شامل بھی نہ ہو، گردن بھی نہ ہلائیں، نہ گناہ گار ہو جائیں گے. حکمت قربانی کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبہ ایثار اور قربانی اور مکمل سپردگی کو بے پناہ پسند کیا. ان کو محسن اور خلیل اللہ کے دوست کے لقب سے نوازا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت آزمائے گئے. ان کے والد آزر نے ان کو کہا گھر سے نکل جاؤ، کیونکہ وہ دین ایمان لے آئے تھے اور اللہ کا کام کر رہے تھے، پیغمبر تھے، اللہ کے دین کا پھیلا رہے تھے. اور پھر نمرود کے ساتھ وقت
کے بادشاہ کے ساتھ شامل ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈال دیا. پھر بیٹا جوان قابل ہوتا ہے کسی قابل تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے ذبح کر دو، اس کو ویژن دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ ساری قربانیاں، اطاعت اور مکمل اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ جو اللہ کہتے گئے وہ کرتے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محسن اور خلیل اللہ کہا، خلیل اللہ کے لقب دیا اور ان کے نام کو رہتی دنیا تک جاری کر دیا. تو ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سبق ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی میں کہ ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے. لہٰذا تمام دنیا کے مسلمان ہر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ان کی قائم کردہ سنت کو زندہ رکھتے ہیں. ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں میری بہنوں، خوشی مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، ہم سے، میری بہنوں ایسی مکمل اطاعت اور وفاداری چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو بغیر کسی پس و پیش کے عمل کیا جائے. یہی حکمت میری بہنوں قربانی کے پیچھے ہے، موجود ہے. چنانچہ دنیا بھر کے مسلمان قربانی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہم تیری اطاعت کے گزار بندے ہیں. جب تیرا حکم ہوگا تو ہم دین اسلام کی خاطر کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. یا اللہ تعالیٰ ہم بھی اقرار کرتے ہیں، ہم ساری بہنیں تیری محبت میں جمع ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا حکم پانے کے بعد تمام عقلی دلائل کو ایک طرف رکھ دیا. یہ نہیں کہا کہ خواب تو خواب ہوتے ہیں، اپنی عقل سے کام نہیں لیا، کیونکہ پیغمبروں کے تو خواب بھی سچے ہوتے ہیں. اور اسماعیل علیہ السلام بھی دیکھیں کہتے ہیں کہ افل ماتوم، یا بجان کر ڈالیے جو آپ حکم دیے گئے. اور ان کی کمال عبودیت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی عزیز ترین متاع، اپنی اولاد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دی. تو ہر سال 10 ذی الحجہ کو جانوروں کی قربانی کرنا اسی جذبہ عبودیت کو تازہ کرنا ہے، اسی فرما برداری کو تازہ کرنا ہے، اسی وفاداری کو تازہ کرنا ہے. اب قربانی کے احکام کیا ہیں میری بہنوں؟ قربانی کی نیت کے ساتھ جانور ذبح کرنا ضروری ہے، اور قربانی کا جانور نماز عید کے بعد ذبح کرنا ضروری ہے. جندب بن سفیان روایت کرتے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. جب آپ لوگوں کو نماز پڑھا چکے تو دیکھا کہ ایک بکری ذبح کی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا وہ اس کے بدلے میں دوسری بکری ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کے کرے. بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ کی قربانی ایک ہی شخص کر سکتا ہے، لیکن گائے کی قربانی میں 7 افراد اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں. اسی لیے ہم اس سے کر رہے ہوتے ہیں. کسی کا ویڈیو آن ہے پلیز آف کر دیں اپنا ویڈیو. اور قربانی کرنے والا ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹیں میری بہنوں. آج یا کل چاند رات ہو جائے تو آپ ابھی اس درس کے بعد فوراً اپنے بال اور ناخن ٹرم کر لیں، بال ٹرم کر لیں، ناخن کاٹ لیں، غیر ضروری بال وغیرہ، کیونکہ جو قربانی کرتا ہے وہ بھی اور جو قربانی نہیں کرتا وہ بھی شامل ہو جائے. ہمارے بچے وغیرہ تو ابھی وہ ہمارے انڈر میں پل رہے تو ہم کر رہے ہوتے، تو بچوں سے بھی کہیں کہ اور چھوٹے بھائی بہنوں ان سے بھی کہیں کہ ناخن کاٹ لیں. تو ناخن آج کاٹ لیں اور پھر پورے 10 دن نہیں کاٹنا، عید کے دن کاٹیں اور بال بھی ٹرم کر لیں. سب مسافر بھی قربانی کر سکتا ہے. سب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا کافی ہے. جیسے میں ایک بکرا کاٹتی ہوں صرف ایک گوشت، تو میرے پورے گھر والوں کی طرف بھی، میرے شوہر اگر ایک بکرا کاٹتے ہیں، آپ کے شوہر، میرے شوہر، تو ہم سب گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گا، ہمارے بچوں اور بیوی کی طرف سے. کسی رشتہ دار، دوست یا تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. جیسے میرے والد اب دنیا میں نہیں ہے، ساس سسر نہیں ہے تو مرحوم ہو گئے، انتقال ہو گیا، تو میں ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتی ہیں. آپ لوگ بھی کسی رشتہ دار، دوست یا اجتماعی قربانیوں کا اہتمام کرنے والے اداروں کے اور ذریعے بھی ہم جو ہے قربانی کروانا درست ہے. قربانی کے لیے جانور کی رقم، جیسے کوئی آرگنائزیشن کر رہی ہوتی ہے، کوئی آتھینٹک ہو تو ان کو بھی پیسے دے سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کون آتھینٹک ہے. قربانی ابھی آج کل کوارنٹائن ہے تو ہم جانے کو بھی ڈریں گے فارم ہاؤس وغیرہ میں، تو ہم جو ہے پیسہ بھی بھیج سکیں. اور زیادہ تر ہم لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں زیادہ مستحق اور غریب لوگ ہوتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں، تو وہاں بھیج دے سکتے ہیں. اور آرگنائزیشن بھی لے رہی ہوتی ہیں. قربانی کے جانور کی رقم کسی بھی دوسرے مصرف میں دینے سے قربانی کا حق ادا نہ ہوگا، ہوا وہ پیسہ کتنے ہی نیک رفائی یا صدقہ و خیرات کے کاموں میں دیا جائے. اگر میں چاہوں، آپ اور میں چاہیں کہ اچھا قربانی کے لیے میں نے پیسے نکالنے ہیں، لیٹ سے $300 $400 کچھ بھی،
تو ہم سوچیں کہ چلو ابھی کوئی ضرورت مند آ گیا، کسی کی فیس دینی ہے، کوئی مشکل میں ہے، کسی کو کوئی مدد کرنی ہے، کوئی ویلفیئر کا کام ہے، صدقہ خیرات، تو نہیں، قربانی کے پیسوں سے نہیں ہوگا صدقہ خیرات اور کوئی نیکی کا کوئی کام، اس کے پیسے الگ ہوتے ہیں، یہ قربانی کے پیسے ہیں، اس سے قربانی کرنی ہوگی۔ قربانی کے جانور کی اب شرط کیا ہونی چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قربانی کے لیے 2 دانت کا جانور ذبح کرنے کی ترکین فرمائی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی میں ذبح نہ کرو مگر جو 1 برس کا ہو اور دوسرے میں لگا ہو، البتہ جب تم کو ایسا جانور نہ ملے تو دمبے کا بچہ جو ہے، دمبے کا وہ بچہ جو 1 سال کا ہو ذبح کرو۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ خصی اور غیر خصی دونوں قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا سنت سے ثابت ہے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سینگوں والے چت کبرے بڑے بڑے خصی مینڈے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک کو پچھاڑا اور فرمایا اللہ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے، انہوں نے امت کی طرف سے کیا جنہوں نے تیری توحید کی گواہی دی اور میرے پیغام کو پہنچانے کی شہادت دی۔ اور ایک اور روایت میں ہم دیکھتے ہیں میری بہنوں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینگوں والے غیر خصی مینڈے کی قربانی کرتے تھے۔ ان کی آنکھیں، منہ اور ہاتھ پاؤں سیاہ ہوتے تھے، یعنی کالے ہوتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اب عیب دار جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ یکششم نہ ہو، یعنی ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ میں کانا نہ ہو، بیمار نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، لنگڑا پن نمایاں نہ ہو، ہڈیوں میں گودا نہ ہو، یعنی گودے والا جانور ہو، یعنی اسکنی خوب ہڈیوں نہ ہو، ہڈی والا نہ ہو، اس میں گودا ہو، کانوں کا آگے پیچھے لمبائی یا چوڑائی سے کٹ کر لٹک جانا یا کانوں میں سوراخ ہونا ہو، جانور میں ان عیوب سے بڑا یہ عیوب بھی ہوں اور اس سے کوئی بڑا ہے وہ تو عیب دار جانور نہیں ذبح کریں گے۔ قربانی کے جانور کو عمدہ اور اچھے طریقے سے ذبح کریں گے، ٹھیک ہے، بہت پیار سے، یہ نہیں کہ اس کو ہم پٹخ رہے ہیں۔ ذبح کرتے وقت جانور کو قبلے رخ کرنا مستحب ہے۔ اس کے بعد ذبح کرتے وقت چھری کی دھار تیز ہونی چاہیے۔ کیوں تیز ہونی چاہیے؟ اس لیے تیز ہوگی میری بہنوں اس چھری کی دھار کہ اس کو ایک ہی جھٹکے میں ہم اس کو ذبح کر دیں، اس کو بار بار چھریاں مار مار کے تکلیف نہ دے۔ دیکھیں ہمارا دین اسلام کتنا جو ہے خوبصورتی ہے اس میں کہ جانوروں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے۔ خود ذبح کرنا افضل ہے، خود بھی ذبح کر سکتے ہیں لیکن دوسرے سے بھی کروانے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم تو بشر کو دے دیتے ہیں، قصائی کو دے دیتے ہیں، تو اس حدیث سے ہمیں صحیح بخاری کی پتہ چلتا ہے کہ ہم خود بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ اچھا، مسلمان عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے۔ ذبح کرنے والے قصاب کو قربانی کے جانور میں سے کوئی چیز بطور مزدوری دینا جائز نہیں۔ جیسے کہ ہم ڈیل کر رہے ہیں بچر سے کہ ہم یہ کریں گے کہ ہم تمہیں جو ہے میں ایک دستی کا گوشت دے دیتی ہوں، یا میں تمہیں جو ہے اسکن دے دیتی ہوں، کھال دے دیتی ہوں، تو یہ تمہاری جو ہے قربانی میرا جانور ذبح کرنے کی اجرت ہوگی، نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ ہم کیا کریں گے، گوشت دینا ہے تو الگ دیں، لیکن اس کے پیسے، اس کے ویجز ہم اس کو الگ دیں گے قربانی کرنے کے، ٹھیک ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم، قربانی کا گوشت خود کھانا اور ضرورت مندوں کو دینا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، پس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، ذخیرہ کرو اور خیرات کرو۔ چنانچہ قربانی کا گوشت خود استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں اور رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ کنبہ بڑا ہونے کی صورت میں پورا گوشت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ فیملی بڑی ہوتی ہے، بعض دفعہ سسرال والے میکے والے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آپ نے اب ایک ہی بکری کی تو آپ کے گھر میں ہی 50 60 70 150 آدمی بن جاتے ہیں، تو وہ ملنے آتے ہیں تو آپ کہتی ہیں اچھا بھائی ملنے آ رہے ہیں تو کھانا کھا کے جائیے گا، تو آپ کیا کرتی ہیں کہ پھر وہ ایک ہی گوٹ آپ کو، ایک ہی بکرا کافی ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، قربانی کا گوشت خود استعمال ہو جاتا ہے نا۔ خود استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اگر غریبوں اور رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ کنبہ بڑا ہونے کی صورت میں پورا گوشت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دین از ویری فلیکسیبل،
خواہ عزیز و خراب صاحب استطاعت ہوں تو قربانی کا تمام گوشت غریبوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ سب لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں بتاؤں میں پاکستان جاتی ہوں، اگر وہاں قربانی کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے سب میرے گھر والے، میرے سسرال والے کہہ دیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے اب آئے ہیں تو قربانی کریں گے، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے حصے کا گوشت بھی غریبوں کو دے دو کیونکہ ہم نے قربانی کی گئی۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر صاحب استطاعت ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ پورا گوشت جو ہے صدقہ تقسیم کر دیا جائے۔ قربانی کی خاص ذاتی استعمال کے لیے بھی رکھی جا سکتی ہے اور صدقہ جاریہ کے کسی کام میں بھی دی جا سکتی ہے۔ ہمارے ملکوں میں تو آرگنائزیشن ہوتی ہے، ان کے پاس فون نمبر ہوتے ہیں، مجھے تو فون آ جاتا تھا تو پھر وہ ڈور پہ آ کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب ہم میری بہنوں دعا پڑھتے ہیں، دعا دیکھتے ہیں کہ دعا کیا ہے، قربان کرتے وقت دعا کیا ہے نا۔ تو یہ دعا جو اسکرین پہ آ رہی ہے تو میں وہ دعا آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہی ہوں انشاءاللہ۔ دعا انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض۔ قربانی کرنے سے پہلے the قربانی animal should be placed on its left side facing the قبلہ، اس کی الٹی طرف سلائیں گے، قبلے کی طرف جانور کا منہ ہوگا، اور یہ دعا ہم پڑھیں گے ذبح کرنے سے پہلے، وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض علی ملۃ ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منکا ولکا بسم اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے کہ میں اللہ کی طرف میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ ٹھیک اس اللہ کی طرف کر لیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں فرما بردار لوگوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں تیری خوشنودی کے لیے یہ قربانی کرتا ہوں اور تو اس کو مجھ سے قبول فرما، جس طرح تو نے اپنے دوست خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی۔ اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اب اس دعا میں اگر کسی دوسرے کی جگہ قربانی کر رہے ہوں تو منی کی جگہ ہم کہیں گے من کہہ کر، من نور جہاں، من عظما، من دردانہ، تو من کہہ کر اس کا نام لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیا عبادات ہیں جو ہمیں کرنی ہیں انشاءاللہ، تاکہ ہم جو ہے بہت زیادہ سبق حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے مطلب بہت زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں اور ہمیں بھی حاجیوں جیسا ثواب ملے۔ تو میری بہنوں ہم یہ کریں گے کہ سب سے پہلے آپ اسکرین پہ دیکھیں کہ صبح شام کے اذکار آپ لوگ پڑھیں گے ضرور۔ صبح شام کے اذکار آپ کے سب کے پاس ویا کا نستعین ہے، اس میں صبح شام کے اذکار ہے۔ صبح شام کے جو اذکار ہے نا وہ انسان کے لیے جو انہیں شیخ عثیمین فرماتے ہیں کہ جو صبح شام کے اذکار دل سے اور دھیان سے پڑھتا ہے تو اس قلعے کی طرح ہے جو کہ یاجوج ماجوجی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ فجر پڑھنے بیٹھی، فجر کے بعد آپ نے اشراق پڑھی تو اشراق پڑھنے کا یہ ثواب ملے گا کہ اشراق کے آپ کو ثواب ملے گا 2 حج اور عمرہ کرنے کا، ٹھیک ہے۔ حج عمرے کا ثواب ملے گا اشراق پڑھنے سے۔ تو فجر کے بعد آپ بیٹھی رہے، فجر کے 1.25 گھنٹے کے بعد اشراق ہو جاتی ہے، حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو فجر سے اشراق تک آپ سارے اذکار پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ اجر کمائیں۔ آپ روزے بھی رکھ سکتی ہیں، پہلی ذوالحج سے لے کے 9 ذوالحج تک روزے بھی رکھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد 10 ذوالحج کو تو عید ہوگی، عید کو تو روزہ حرام ہے، اور جو ہے آپ اپنی قضا بھی کر سکتی ہیں۔ شوال کے روزے کی قضا نہیں ہے لیکن ان دنوں میں آپ قضا بھی کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے تکبیرات پڑھیں، جو آپ کو تکبیرات بتائی گئی تھی بہت زیادہ پڑھیں۔ تکبیرات جو ہے 100 بہتر ہے، 100 سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر یعنی تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھنا، لگام اور کاٹھی سمیت 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے سے بہتر ہے، 100 اونٹ دینے سے بہتر ہے، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے، اور خلا بھر جاتا ہے۔ اگر اللہ اکبر پڑھیں گی تو آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ کو بھر دیتی ہیں۔ اگر آپ اللہ اکبر تکبیر پڑھیں گی تو جنت کی خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ ہر بار تکبیر پڑھنا صدقہ ہے۔ تو تکبیرات کی تو پہلے بھی آپ کو سلائیڈ دکھا دی گئی تھی۔ پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بہت پڑھیں گی، اس کا ذکر جاری رکھیں گی۔
تو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے یہ ہوگا کہ ہماری عادت ہوتی ہے تو سکرات اور موت کے وقت بھی ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو جاتا ہے، تو آپ سب نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت ہے، جنت ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر کیا ہے کہ میزان پہ جو اسکیل ہوگا اللہ تعالیٰ کا، میزان پہ زمین اور آسمان ایک پلڑے میں رکھے جائیں، دوسرے پلڑے میں آپ کے لا الہ الا اللہ کا ذکر رکھا جائے، آپ نے بہت سارا کیا ہوگا تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو میری بہنوں یہ ذکر بہت کیجیے گا۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ بہت پڑھیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جس جس چیز پہ طلوع ہوتا ہے اس سے زیادہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ اس کلمے کو پڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی دعا پڑھیے گا جو اسکرین پہ ہے، جس کو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں۔ تو ہم گن بھی نہیں سکتے کہ سورج کس کس چیز پہ طلوع ہوتا ہے میری بہنوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے آپ اسکرین پہ دیکھیں، توجہ مبذول فرمائیں، یہ جو دعا آ رہی ہے جو اسکرین پہ بتا رہی ہیں ہماری عظمیٰ جی، وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں یہ والی دعا جو اسکرین پہ ہے، جی وہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، میں پڑھتی ہوں اس کو انشاءاللہ، سب مل کے پڑھتے ہیں۔ جی یہ جو ہے آپ کا آ گئی عرفہ کی دعا ہے، یہ چوتھا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ہے نا یہ والی دعا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے 100 بار صبح اور 100 بار شام پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو ہے 100 نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں، اور 100 برائیاں ہمارے اعمال نامے سے اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں، تو اور اس دن شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ عرفہ کے دن تو اس کو بہت پڑھے گا، ویسے بھی پڑھنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو جب حج کا دن ہوگا، 9 ذی الحجہ کو جب عرفہ کا دن ہوگا، 9 ذی الحجہ کو، تو حاجی حجاج کرامین جو ہے ان کا وہ حج کر رہے ہوں گے، کیونکہ عرفہ کا دن حج کا دن ہوتا ہے، اصل حج کا دن ہوتا ہے، عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں، تو ہم یہ دعا پڑھ رہے ہوں گے، یہ چوتھا کلمہ، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ، اور ویسے بھی پوری زندگی کے لیے جو کچھ بتائے گئے اذکار تو بہت آپ کو پتہ ہے، لیکن میں نے کہا چلو تھوڑے سے رکھ دوں، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد آپ کلرفل، یہ میں نے بتا دیا ان کو نا اپنے اون ورڈ میں، یہ جو اسکرین پہ، جی اچھا اب یہ دیکھیں، سبحان اللہ، آپ بہت زیادہ تسبیح کریں گے، تسبیح سبحان اللہ، تحمید کریں گے الحمدللہ، تحمید الحمدللہ، تحلیل کریں گے لا الہ الا اللہ، تکبیر پڑھیں گے اللہ اکبر، اور حوقلہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو ہے عرش کا خزانے میں سے ہے، تو یہ خزانہ بھی حاصل کریں۔ بہت اپنی زبان کو ہر وقت، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ تر رکھیں گے، آج سے پریکٹس شروع کریں، انشاءاللہ آپ سب تو کرنے والی ہیں، کرتی ہیں، یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے تاکہ ہم تھوڑا سا الرٹ ہو جائیں، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچیں۔ پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو یہ ہے کہ 2 کلمے، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی علی المیزان حبیبتانی عند اللہ، 2 کلمے زبان پہ ہلکے ہیں، میزان پہ بھاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہیں، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ فرشتوں کی سانس بھی ہے، میوٹ کر دیں عثمان جی سب کے موبائل، فرشتوں کی سانس بھی ہے یہ، اور جنتیوں کی سانسوں میں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، جنت الفردوس ہمیں عطا فرما دے۔ اس کے بعد بہت زیادہ استغفارات کرنے ہیں، کوئی بھی استغفار آتا ہو، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اغفر لی وارحمنی اہدنی وارزقنی وعافنی، کوئی 60-70 استغفارات ہیں، آپ چاہیں تو میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گی، یا تو ویاک نستعین آپ کے پاس کتاب ہے، اس میں بہت ہے۔ پھر اللہم صلی علی النبی، آپ وسلم پہ درود بھیجنا ہے بہت سارے، کیونکہ درود بھیجنے کا بھی بہت ثواب ہے، ایک درود پہ 10 رحمتیں آتی ہیں۔ اس کے بعد والدین کو نہ بھولیے گا، والدین کو آپ ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے بچپن میں پال کے ہمیں رحم فرمایا تھا، تو والدین کو بہت دعا کریں۔ اور جو ہے اس کے بعد ہم تھوڑے سے یہ پوائنٹ، اللہ کا نماز اللہ کا قرب ہے، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس طرح دنیا میں آپ کا ساتھ و قربت حاصل ہے، اگر ہم چاہیں جنت میں آپ کا قرب حاصل ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی کثرت سے، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، تو آپ اشراق پڑھیں گی،
پھر تہجد پڑھیں گی، تہجد کے وقت کی تو دعا رد نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد آپ دوحا پڑھیں گی. ویسے اشراق دوحا چاش ایک ہی طرح ایک ہی نماز کا نام ہے. فجر کے بعد پڑھ لی 1.25 گھنٹے بعد تو اشراق ہو گئی، اور فجر اشراق کے 1-1.5 گھنٹے بعد پڑھ لی ظہر سے پہلے 9 بجے 10 بجے 11 بجے تو وہ پھر دوحا یا چاش ہو گئی. تو روزہ ڈھال ہے، اور جو روزہ رکھتا ہے تو اس کا چہرہ 70,000 سال کی مسافت کے برابر دور رکھا جاتا ہے. تو روزے قضا بھی کر سکتی ہیں 9 دنوں میں. اور جو نہیں رکھ سکتے، کوئی مریض ہوتے ہیں شوگر کے یا کوئی، تو اپنی اپنی حالات دیکھ لیجئے گا، اپنی اپنی صحت دیکھ لیجئے گا. شوہر بھی آج کل گھر میں ہے، شوہر سے پوچھ کر نفلی روزے ہوتے ہیں میری بہنوں، وہ کہیں گے کون سی عظما اور کون سی شہناز اور کون سی مسلمہ فاؤنڈیشن سے کیا درس سن کے نورجہاں باجی نے کون سا درس رکھ لیا کہ میری بیوی. تو میری بہنوں بہرحال یہ نفلی روزے ہیں، ہسبینڈز بھی گھر میں ہوتے ہیں تو نفل نمازیں روزے تو شوہر سے پوچھ کے نفلی روزہ رکھا جاتا ہے. فرض کے لیے وہ آپ کو منع نہیں کر سکتے. تو اپنے اپنے حالات دیکھ لیجئے گا. صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صدقہ آپ دیجئے گا. ابھی جو لوگ لیٹ آئے دوبارہ سے نورجہاں بہن آپ کو ہم دکھائیں گے، انہوں نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہے تو اسکرین پہ آئے گا، تو فوٹو شاٹ لے لیجئے گا اور ڈونیشن آپ دے سکتی ہیں مسلمہ فاؤنڈیشن کو، جو کہ ہر وقت آپ لوگ کرتی ہیں مسلم سینٹر میں اور جو ہے نورجہاں بہن اور آپ لوگ ہم سب ایک دوسرے کو مس کر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، دیدار کرتے تھے. بس اللہ کے دیدار کی دعا کرنی ہے بہت زیادہ. اللہ آپ کا دیدار نصیب ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنے کے بعد پوچھیں گے کہ اور کیا چاہیے، تو لوگ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ تو مل گیا ہے. 3 بار اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کچھ چاہیے کچھ چاہیے، تو لوگ سمجھیں گے کہ جنت تو ظاہر ہے بہت اعلیٰ عمدہ چیز ہے نا، کامیابی ہے، ہمارے تو اتنے اچھے عمل تھے. اللہ تعالیٰ پھر اپنا دیدار کروائیں گے تو لوگ اس کے بعد تو کچھ بھی اس سے بڑھ کر تو کچھ ہے ہی نہیں اللہ کے دیدار کے بعد. تو اس کی دعا کریں اعلیٰ درجے کے جنتی. کچھ صبح شام دیدار کریں گے، کچھ ایسے اعلیٰ درجے کے ہوں گے جب چاہیں گے اللہ کا دیدار کریں گے. تو صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور جو کیا کرتا ہے صدقہ جو ہے حشر کے روز جو بہت گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اس دن کی بھی تپش کو دور کر دے گا. اور نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے، تو آپ صدقہ بھی دیجیے گا. ابھی اسکرین پہ اینڈ میں آپ کو پھر سے جو لوگ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے 5 منٹ جو بھی، تو دکھا دیا جائے گا آپ کو نورجہاں بہن کے اکاؤنٹ نمبر دکھا دیا جائے گا. پھر اول وقت میں نماز ادا کریں گی، نماز میں خشوع خضوع ہوگا، ہر رکعت میں صورتیں پڑھیں گی، مختلف صورتیں، اشراق اور چاش کے نوافل پڑھیں گی. تہجد میں طویل طویل صورتیں پڑھیں گی. اور مردوں کو اپنے کہیں گی کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا ہے 9 دنوں میں. پیر اور جمعرات بھی پڑے گا تو چلیں، سارے نہیں رکھتی تو پیر جمعرات کا رکھ لیں گے میں اور آپ روزہ. اور 9 عرفہ کا تو ضرور رکھنا ہے. قضا شدہ روزے رکھ لیں، پورے کر لیں رمضان کے. شوال میں نہیں کر سکتے لیکن اس میں کر سکتے ہیں. اور امید ہے آپ سب نے فرمایا عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں گے، مختلف قراء کی تلاوت سنیں گے. لگا دیا کیجیے گا گھر میں سورۃ البقرہ لگا دیجیے گا، شیطان بھاگ جائے گا. نئی صورتیں حفظ کرنا ہے، جو حفظ کر لی اس کی دہرائیں گی، اس کو ریوائز کریں گی. قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھنا ہے، سننا ہے، اس کے معنی پر غور و فکر کریں گے 10 دن میں، اور ساری زندگی کے لیے عادت بنا لیں گے. دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں گے. اور جو ہے میرے 4 حلقے ہوتے ہیں پیر کو، میرے نہیں الفرقان کے، سوری مجھے بلایا جاتا ہے الفرقان میں عظما جی مجھے بلاتی ہیں، ہماری پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں. پیر کو، بدھ کو، جمعے کو اور ہفتے کو، تو سیٹرڈے کو انگلش میں ہوتا ہے پیر، بدھ اور پیر بدھ اور جمعے کو اردو میں ہوتا ہے. تو ہماری پروگرام کوآرڈینیٹر کا نمبر بھی ہم آخر میں دے دیں گے. فری آف کلاس چارجز ہیں. گرامر ہے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے، روٹ ورڈز ہے، تفسیر ہے، صحیح بخاری ہے، سیزنل درس ہیں جیسے کہ آج اب سیزنل درس کری، ہر مہینے جو بھی ہوتا ہے اس کا درس ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور ٹاپکس بھی ہوتے ہیں، سارے قرآن و حدیث سے ہوتا ہے، سب آتھینٹک چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، فری آف چارج ہے. اور کچھ نہیں ہوتا، پونا گھنٹہ ہے صرف. اور یہی زوم لنک ہے جس سے آپ لوگ آج آئی ہیں تو دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچانا ہے. ریکارڈنگ ہماری جاری ہوتی ہے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ہم لائیو ہوتے ہیں. فیس بک پہ بھی آپ جوائن کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اور آپ نمبر ابھی آپ کو مل جائے گا. عظما جی کا پروگرام کوآرڈینیٹر کا، الفرقان کی پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں اور آئی ٹی انچارج ہیں. یہ اسکرین ابھی سب وہی شیئر کر رہی ہیں سب کچھ، تو آئی ٹی انچارج بھی ہمارے.
پھر تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تحمید، الحمدللہ بہت کہنا ہے، صبح شام کے اذکار کرنا ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور کریمی دیکھے، جو حج پہ جاتے ہیں حجاج و کرامین، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اجر اور ثواب سے محروم نہیں رکھا ہے۔ صرف keep your tongue moist with the ذکر of اللہ سبحانہ تعالیٰ، صبح شام کے اذکار کرنا ہے، جو یا کسی بھی دعا کی بک میں آپ کے پاس کتابیں ہیں، استغفار اور ذکر کی کثرت کرنا ہے، کیونکہ استغفار کرنے سے جو ہے وہ ہم لوگ بہت گناہ گار ہے، غیبت ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ غیبت نہیں بھی کرنا چاہتے تو گردن ہلا دیتے ہیں، کبھی ریا فخر دکھاوا زبان سے ہو جاتا ہے، کبھی زبان سے کسی کا دل دکھ جاتا ہے، نمازوں میں وضو میں کمی ہو جاتی ہے، تو استغفار کی ذکر کثرت کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر اگر گناہ لے کر ملے تو میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک نہ کیا ہو۔ تو ہم معافی ہے۔ درود شریف بہت پڑھے، ایک درود پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے درود ابراہیمی پڑھیں، دوسرا چھوٹا درود ہے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، وہ پڑھ لیں۔ مقبول اوقات میں دعائیں مانگیں، مقبول اوقات جہاں دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ کہیں گی کہ اذان کی آوازیں تو آتی نہیں، بات بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل صحیح ہے۔ میرے گھر کے پاس بھی مسجد نہیں، مسلم سینٹر بھی دور ہے، کسی نہ پہ ظاہر تو ہم ایسے کریں گے، اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ ہم یہ کریں گے کہ پرو مسلم جو ایپس ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ ہے وہ بچتے ہیں تو ان کے بعد دعا کر لیں گے، اس کی دعا۔ حالانکہ علماء کا اتفاق ہے کہ ریکارڈنگ جو ہوتی ہے اس پہ نہ بھی دعا کریں اذان کی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو چارہ نہیں ہے۔ خصوصاً عرفہ کے دن ضرور دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ جمعے میں گھڑی ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ روزے رکھیں گی اب ان 9 دنوں میں، عشرہ ذوالحجہ میں، تو سحری کے وقت دعا رد نہیں ہوتی، روزہ افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ اپنے بچوں کے لیے مانگے، مسلم امہ اس وقت بہت مشکل میں، مانگے، ساری ہیومینٹی مین کائنڈ کے لیے مانگے۔ کورونا وائرس آیا ہوا ہے، آپ دیکھیں جاب چلی گئی ہیں، انفرادی پرسنلی طور پہ بھی ہمارے گھروں کے مسئلے ہیں، قرابت داری کاٹی ہوئی ہے، لوگ نہیں ملتے ایک دوسرے سے، ویسے بھی کوارنٹائن، اللہ نے کہا اچھا نہیں ملتے، قرابت داری تک کاٹتے ہو، چلو میں کوارنٹائن کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں جو ہمارے پاس عذاب کی شکل آئی ہوئی ہے، اس کے لیے بہت دعا کریں، پوری ہیومینٹی کے لیے دعا کریں، روزی روزگار، بیماریاں، سب کے لیے دعا کریں، مغفرت کے لیے۔ عرفے کے دن خاص طور پہ دعا کریں گی، نئی دعائیں اور اذکار یاد کرنا ہے۔ زکوٰۃ اگر نہیں اب تک ادا کی تو اس کا اہتمام کر لیں۔ زائد ضرورت چیزیں ہیں، برتن ہیں، کپڑے ہیں، جوتے وہ کبھی نہیں پہنیں گے، نہ بیٹی پہنے گی، نہ نواسے نواسی پہنیں گے، سب تو ڈیزائنر والے لے کے آ جائیں گے، اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دیں، کوئی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں دے دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو فالو کرتے ہوئے جو چیز آپ کو بہت من پسند ہو، بہت اس کو پکڑ پکڑ کے دبا کے رکھی میں نے، وہ دے دوں گی، دے دے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، پسندیدہ اولاد بہت پسندیدہ ہوتی ہے، اللہ کے حکم پہ اس کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے اور اللہ نے ان پہ رحمت کر دی۔ والدین، بیوی، بچوں، عزیز و اقارب پہ خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، اگر کوئی روٹھا ہوا ہے روٹھے ہوئے کو منائیں، ہیومیلیٹ ہو جائیں اللہ کے لیے، اس کو فون کر دے، وائی می، وہ تو میری انسلٹ کری، نو ناٹ وائی می، اللہ کے لیے، کیونکہ 3 دن سے زیادہ بات نہیں کی تو اعمال نامے پیش نہیں ہوگی۔ یہ بڑے ذوالحجہ کے دن ہم پہ سایہ فغن ہونے والے ہیں، تو کیسے عبادتیں قبول ہوں گی جب تک ہماری بات چیت نہیں ہوگی۔ آپ اپنی کر ڈالیں، وہ نہ مانے تو کوئی بات نہیں، دعا کریں ان کو بھی اللہ ہدایت دے، آپ سے بات مجھ سے اور آپ سے کرنے لگے۔ پڑوسیوں کی خبر گیری کریں، اور ہم تو پھر نان مسلم سے بھی ہمیں کرنا ہے کہ بتائیں کہ مسلمان، اسلام اتنا اچھا دین ہے، ضرورت مندوں کی مدد کریں، دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ لیں، اجتماعی بھلائیوں کے کاموں میں رضاکارانہ خدمت انجام دے، قربانی تک ناخن اور بال نہیں کاٹنے، ابھی جا کے کاٹ لیں، عید کے دن کی سنتیں جو ابھی پڑھی ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، عید کی نماز کا اہتمام کرنا ہے میری بہنوں۔ ادروائز ابھی تو کوارنٹین ہے مجھے پتا ہے، تو ہم عورتوں کا ہے کہ نہیں تو کوئی بات نہیں، ویسے ادروائز اگلے سال یا جب عید کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، عزیز اور اقارب سے ملاقات کرنا ہے۔ ابھی بھی کوارنٹائن ہے، دیکھ لیجیے گا اپنی اپنی کیپیسٹی میں کتنا کر سکتی ہیں، اخلاص نیت سے قربانی کرنا ہے، شور یا دکھاوا فخر نہ ہو، صرف قربانی میں نہیں، ہر چیز میں، قربانی کا گوشت کھانا بھی ہے، دوسروں کو بھی کھلانا ہے، کنبہ بڑا ہے، فیملی بڑی ہے، بچے بھی شادی شدہ ہو گئے، 4-5 بچے، شوہروں اور بہو بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ آ جاتے تو ایک بکرا ہی مجھے تو کافی ہو جائے، دوسرا بھی ہم بعد لوگ کر لیتے ہیں نا ہم لوگ،
اپنی 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 حیثیت میں تو بانٹ دیتے ہیں پورا جو بھی ہو. یعنی کہ دین از ویری فلیکسیبل. میں نے ہر سنت کی ساری احادیث آپ پہ رکھ دی ہے. وہ اب اپنے اپنے حالات ہیں. نیکی کا موقع کوئی ضائع نہ کرے. کوئی موقع آتا ہے فوراً کر لیں, کیونکہ اگلے لمحے پتہ نہیں ہے میں زندہ رہوں آپ زندہ رہیں, نہیں ابھی کر لوں گی, جبھی کر لوں گی, شام کو کر لوں گی, نہیں, جیسے کوئی کہے یہ کام کر دو, میری مدد کرو, فوراً کر دے. بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کریں گی. بے مقصد فضول کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ مذکار کریں گے. گناہوں سے بچنا ہے, اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے, اور مفید چیزیں بانٹنی ہیں. اور پھر کلک کے چکر میں قرآن کو حدیث, حدیث کو قرآن کر کے ہم ثواب کی نیت سے واٹس ایپ پہ, سوشل میڈیا پہ سب بھیج رہے ہوتے ہیں, فیس بک, سوشل میڈیا, ٹویٹر, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, تو دیکھ لیں, پہلے تحقیق کر لیں کہ ثواب کی بجائے غلط کام نہ ہو جائے کہ وہ صحیح بھی کہ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, بعض کام آپ ثواب کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں. تو میری بہنوں اب جو ہے اس پہ ہم ختم کرتے ہیں, اور جو ہے تکبیرات سن لیں. یہ تکبیرات بھی بہت پڑھنی ہے. ایک اور بات اسکرین پہ دکھا دیا تھا عظمیٰ جی نے, لیکن میں اس کو پڑھ نہیں پائی, پتہ نہیں کیوں. تو ایک ہے تکبیرات تشریق, یعنی کہ جو ہر بالغ پہ کو ریسائٹ کرنا, ہر بالغ مرد اور عورت کو ریسائٹ کرنا ہے. تکبیرات تشریق وہ شروع ہوگی, وہ آپ پڑھیں گے ہر فرض نماز کے بعد. اور کس طرح ہوگی, جماعت سے پڑھنے والے مرد بھی پڑھیں گے, اور انفرادی طور پہ ہم گھر میں نماز پڑھیں گے, ہم عورتیں تو ہم پڑھیں گے. وہ شروع ہوگی فجر کی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر تو عصر کی 13 ذی الحجہ تک. دوبارہ کہتی ہوں, فجر کی 9 ذی الحجہ سے لے کر عصر کی 13 ذی الحجہ تک ہم تکبیرات اور تشریق پڑھیں گے, تکبیر تشریق پڑھیں گے ہر نماز کے بعد. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی پڑھیں گے, پورا دن بھی پڑھیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. یہ ایک سنت بتانا رہ گئی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کو بتا دوں. اب میری پیاری بہنوں, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مجلس کی دعا پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب وہ جو ہے اسکرین پہ عظمیٰ جی وہ دکھا دیں, مسلمہ فاؤنڈیشن کا نورجہاں باجی نے کہا تھا, تو ہاں جی, تو سب لوگ دیکھ لیں اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, اکاؤنٹ نمبر کا.